السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت رحیمیت کو ظاہر کرنے کا مرکز کربلا مولا میں ہم موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ اتوار کا دن ہے، امیر ممکنات مولا کل مولا مشکل کشا خلیفہ رسول بلا فصل علی ولی اللہ امام المتقین مولا کا دن، مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 25 ذو الحجہ 1446 ہجری قمری ہے۔ کربلا مولا کے مطابق 22 جون 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1807 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام جوار امام حسین علیہ السلام میں نصیب ہوا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال آپ سب پر بھی رحمتیں اپنی ارزان فرمائے اور آپ بھی جلد کربلا مولا تشریف لے کر آئیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ منقبت و نوحہ خان جناب سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ اور خداوند متعال اپنے بندوں پر رحیم ہے، رحمتیں کرتا ہے اور اس کی رحمتیں بے پایان ہیں۔ انسان کو اس کی رحمتیں تلاش کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو اس نے اس طریقے سے عطا کر دیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون سی چیز کتنی مہم ہے، اور ان کا احساس چند طریقوں سے انسان کو ہوتا ہے۔ یا تو کسی ایسے کو دیکھے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تب احساس ہو جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کبھی نعمتوں کے زیادہ ہونے پر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، کبھی مجھ پر نہیں تھا یہ کرم، آج تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، تیری مہربانی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نعمتوں کے چلے جانے سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم پر کتنا کرم تھا اللہ کا۔ لہذا دعا کرنی چاہیے یہ نعمتیں، یہ توفیقات ہمارے سے سلب نہ ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبح و مساء شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی توحید کی معرفت عطا فرمائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے والوں اور ایمان رکھنے والوں میں قرار دیا، اور اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام جیسی گراں بہا نعمت عطا فرمائی، اور اس نے ہمیں شکر کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنا ہی محتاج رکھا، کسی اور کے در سے ہمیں محتاجی نہیں دی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھا۔ نعمتیں اللہ کی بے حد و بے احصاء ہیں، شمار ہی نہیں ہو سکتا اس کی نعمتیں کیا ہیں۔ ولایت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت، حق و حقانیت کی معرفت عطا فرمائی، اور دعا کرتے ہیں حیات، ممات اور حیات بعد از ممات، ان تینوں مورد پر، ان تینوں مقامات پر، ان تینوں حالوں میں ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رکھے۔ کربلا مولا میں ہم موجود ہیں۔ کربلا اپنی تابان اور نورانیت اور برکتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جانب بلاتی ہے، اور ویسے ہی جس طریقے سے عرض کیا 25 ذو الحجہ ہمیں خبر دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 دن اور
کم سے کم 4 دن باقی ہیں محرم الحرام 1447 ہجری قمری کے شروع ہونے میں۔ یا تو جمعے کے دن پہلی محرم ہو جائے گی یا ہفتے کے دن پہلی محرم الحرام ہو جائے گی، اور یہ ہم سب کے لیے ایک وہ غم ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا غم ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے غم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ غم ہم پر نازل ہوا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، لیکن اس غم کو ماننا، اس غم کی حقیقت کو پرچار کرنا، اس غم کا اظہار کرنا، اس غم کو پہنچانا، اس غم کو اپنی نسلوں کے لیے باقی رکھنا اور اس غم سے متمسک ہونا، اس غم کو باقی رکھنے کے لیے کام کرنا، اس غم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس غم کے اثرات کو اپنے روح و بدن و خون و ہڈیوں میں جگہ دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے تقاضا بھی کرنا چاہیے، طلب بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، آمادگی بھی کرنی چاہیے اور خرچ بھی کرنا چاہیے، فکری، معنوی، روحانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو الفاظ، جو مفہوم، جو معانی، جو طریقے ہوں اس غم کو باقی رکھنے کے، انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ سیاہ لباس پہننے کی صورت میں ہو، چاہے سادہ لباس پہننے کی صورت میں ہو، چاہے گھر کے دروازے پر علم مولا عباس علمدار علیہ السلام لگانے کی صورت میں ہو، چاہے گھر کی دیواروں پر کالا کپڑا یا کوئی ایسا بینر لگانے سے ہو جس پر امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ یا محرم کے احترام سے متعلقہ یا عزاداری سے متعلقہ کچھ لکھا ہو، یا اپنے کھانے میں رد و بدل و تبدیلی کرنے سے ہو، یا اپنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے انداز میں تبدیلی ہو، یا چلنے اور محافل میں شرکت کرنے کے اعتبار سے ہو، یا لوگوں کی خدمت کرنے کے اعتبار سے ہو، ان سب کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ محرم ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، اور محرم وہ نعمت ہے اللہ کی جو کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ گو کہ ہم افسردہ ہوتے ہیں لیکن ہماری بخشش کی ضمانت محبت اہل بیت علیہم السلام ہے، مودت اہل بیت علیہم السلام ہے، جس پر ہم باقی رہ کر، مودت پر باقی رہ کر، اب مودت کے تقاضے ہیں کہ مودت جن سے کی جاتی ہے ان کے چاہنے والوں سے محبت کی جاتی ہے، اور جن سے مودت کی جاتی ہے ان کے دشمنوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ جب محبت کے تقاضے ہم پورے کرنے لگ جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت جن سے کی جاتی ہے ان کے لیے ہی جیا جاتا ہے، انہی کے لیے مرا جاتا ہے۔ جب مودت کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مودت جن سے کی جاتی ہے انہی کے لیے الفاظ، وقت، جان، مال سب کچھ خرچ کیا جاتا ہے، انہی کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب جان اور مال کی بات آتی ہے تو اسی سے ہم اپنے مال کو خرچ کر کے سیاہ لباس پہن کر مولا کی محفل میں جاتے ہیں، مولا کے ذکر میں جاتے ہیں جی، اور محرم کو برگزار کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خان سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم جناب سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، یا علی مدد، مولا کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے؟ کرم مولا کا احسان، آپ سنائیے، گھر بار خیر عافیت ہے انشاءاللہ؟ جی دعائیں الحمدللہ، میں بےحد ممنون و مشکور ہوں یہ کربلا پروگرام کا اور آپ قبلہ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سلامت رہیں، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مولا کی بارگاہ میں جب دل تڑپ رہے ہیں کربلا آنے کے لیے، اس موسم میں، اس سیزن میں، اس کیفیت میں آپ نے اس پروگرام کو مولا امام حسین علیہ السلام سے توسل کے لیے اختیار کیا۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ چاہوں گا توسل کی گھڑیاں ہیں، مولا کی بارگاہ میں ہمیں لے چلیے اور مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، جو مومنین آپ کو سن رہے ہیں ان کے دلوں کو کربلا سے ربط دیجیے۔ بسم اللہ۔
عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد علیہ السلام مدد۔ ایک منقبت جو ہے بارگاہ امام علی عالی مقام میں حاضر سماعت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد ایک سو کے مددگار مولا علی، ماشاءاللہ، بے کسوں کے مددگار جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان صاحب سے پوچھ لے، مسلمان صاحب سے پوچھ لے، کیا یہ ہم میں نبی نے پکارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، پہلے تاریخ خیبر کیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی،
یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، کل ایمان تو کل اسلام تو، دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، کل ایمان تو کل اسلام تو، دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و احد، جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، اس کو منزل میسر نہ ہوگی کبھی، عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، اس کو منزل میسر نہ ہوگی کبھی، جس کے دل میں محبت علی کی نہیں، جس کے دل میں محبت علی کی نہیں، اس کی کشتی کا کوئی کنارہ نہیں، بیکوں کے مددگار مولا علی، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، خیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، پروال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت پیارے انداز میں پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کے پاس 4 منٹ سے ہیں، کچھ اور عنایت فرمائیں گے؟ ایک کلام جو ہے بارگاہ ابوالفضل عباس میں حاضر سماعت کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، عنایت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ۔ الفرجوں کے بھائی، جب کبھی تم گئے دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش کھل دے بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں
دے بری مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو واہ 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 مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو واہ 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 کیا اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے وقت کی مجبوری بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی خدمت میں رہوں گا بہت پیارا کلام دل سے پڑھا دل میں داخل ہوا خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے جی نہیں چاہتا تھا کہ بات کو ادھورا چھوڑا جائے بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خدمت میں رہوں گا صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خان جناب سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب کراچی پاکستان سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں پروگرام کا آخری وقت حجت خدا کو یاد کریں ان کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج Say